دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ دیکھا آخر وہ جو اپنے آپ کو مکر و فریب کا گویا ایک مجسمہ سمجھتا تھا، مصدر سمجھتا تھا کہ گویا اس سے مکر و فریب پھوٹتا ہے، اسے اپنے مکر و فریب پر ناز تھا، تو وہ بالآخر گرفت میں آ گیا۔ وہ میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ آئی جان شکنجے اندر تجوں ویلن وچ گنا، رو آکھے اج رو محمد اج رویں تامنا۔ ہیں جی، دیکھیں ایک سال کم و بیش اسے ججز کی لامحدود پروٹیکشن اور فیسیلیٹیشن رہی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اسے اس کی سہولت کاری کرتے رہے، اور انہوں نے ہر قانونی معاملے کو گوا اس طرح سبوٹاج کیا بندیال صاحب کی سرکردگی میں کہ وہ خان صاحب تک نہ پہنچے۔ اب تک کی جو مزاحمت تھی اس میں کچھ نفسیاتی اور کچھ باقاعدہ سوچے سمجھے اسٹریٹجک گولز تھے، ٹارگٹس تھے جو اچیو کرنے تھے۔ ان میں سے نفسیاتی تو یہ معاملات تھے، ظاہر ہے ایک ان پلیزنٹ بات ہے گرفتار ہونا، کوئی بھی ویسے آئیڈیلی اسپیکنگ نہیں چاہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر خان صاحب کی حد تک، کیونکہ وہ بڑے پرلے درجے کے خود پرست ہیں، نرگسیت کا شکار ہیں، اور وہ گویا اپنے گٹ اپ پر بہت توجہ دیتے ہیں، اور شاید یہ اس حوالے سے بھی کیونکہ وہ جو کچھ ہیں وہ بنیادی طور پر گیٹ اپ کی وجہ سے اور ظاہر ہے، اور بھی یعنی خاص طور پر یہ جو پبلک گمکس ہیں اور جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی جو یہ آپٹکس لوگوں میں وہ چھوڑتے ہیں، اس حوالے سے بہرحال یہ تو نفسیاتی معاملات ہیں۔ کچھ جو ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجک پرپس تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب پر کوئی بھی کرمنل کیس جو ہے وہ میچور نہ ہو، انہیں کسی کیس میں بھی باقاعدہ سزا نہ ہو، وہ ڈسکوالیفائی نہ ہوں ٹل کہ الیکشن آ جائے۔ لہذا بندیال صاحب اینڈ کمپنی نے اور ان کے حاشیہ بردار جو لاہور ہائی کورٹ میں بھٹی صاحب، اور ظاہر ایک گویا پورا جمعہ بازار ہے ججوں کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی یہ بھرپور کوشش کی کہ بالکل گویا ایک وہ جو میجک وینڈ ہوتا ہے یا جو الادین کا چراغ ہوتا ہے وہ خان صاحب کے پاس تھا کہ جتنے بھی کیس سارے اعلان لوگوں کے سامنے دہشت گردی کی گئی، سب کچھ کیا گیا، اسٹیٹ پر حملہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر حملہ آور ہوتے رہے اپنے مختلف ہتھکنڈوں سے، یہاں تک کہ ان کے یعنی ظلم و ستم سے کئی لوگ مارے گئے، ان کے ٹرک کے نیچے آ گئے، ٹرک سے گر کر مارے گئے، مبینہ طور پر، اور بھی یہاں تک کہ بیرون ملک لوگوں کو فرار کروا کے پھر وہاں مارا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اندرون ملک بھی مختلف انداز سے مینیپولیشن کی گئی اور لوگوں کو گویا ان کی زندگیاں چھینی گئی۔ ان سب کے باوجود، درجنوں کیسز کے باوجود، بندیال صاحب، امیر بھٹی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے گویا اس طرح اس کا ساتھ دیا جس طرح کوئی یعنی بڑا ہی زبردست قسم کا عقیدت مند ہو، کسی پیر صاحب کا مرید ہو، اور وہ اس پر یعنی نہ صرف جان نچھاور کرے بلکہ اپنی عزت نچھاور کرے۔ گویا بڑی حد تک یہ سارے خاور فرید مانے کا ٹائپ لوگ تھے تو یہ کوشش کی گئی کہ ایک طرف اسے اریسٹ نہیں ہونے دینا، اس کا کوئی کیس بھی میچور نہیں ہونے دینا، نہ اسے سزا ہو نہ وہ ڈسکوالیفائی ہو۔ دوسری طرف انہوں نے سر توڑ کوششیں کیں کہ الیکشن امپوز کیا جائے حکومت پر۔ پولیٹیکل فیلڈ میں یا ٹیرورزم فیلڈ میں خان صاحب نے بھرپور کوشش کی، ڈرایا دھمکا تقریروں میں، یعنی جو بھی ان سے ڈسینٹرز تھا، ڈسینٹ کرتا تھا، اختلاف رکھتا تھا، حکومت ہو، اس کی اپوزیشن ہو، یا عام میڈیا میں لوگ ہوں، یہاں تک کہ کوئی کا دکا اگر کوئی چھوٹا موٹا جج ہو تو اس کو بھی اسی طرح للکارا گیا کہ وہ اس کے کیسوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظفر اقبال ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی کورٹ میں توشہ خانہ کیس جو تھا، اس میں
گویا فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر ہوئی، جس کو سبوٹاج خان صاحب نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھرپور انداز میں کیا، اور وہ کامیاب رہے۔ یعنی ججز نے باقاعدہ اپنا مذاق اڑوایا، عدل کو اور عدالتوں کو ایروڈ کیا، کھوکھلا کر دیا، ان کے وقار کا سودا کیا، لیکن ٹرکوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ لہٰذا یہ یعنی کوشش ہوتی رہی کہ دیکھیں وہ پنجاب اسمبلی کا 63A کا کیس، ری رائٹ کانسٹیٹیوشن، پھر زبردستی جو پرویز لائی اور اس کی جو دیدہ دلیریاں وہاں پر تھیں، ان سب کو بندیال کی پشت پناہی حاصل تھی۔ تو خان صاحب نے بنیادی طور پر جو بھی آج تک سیاسی کامیابی حاصل کی، وہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ مینس کہ جنرلز اور ججز کے کندھوں پر حاصل کی۔ جب جنرلز جو ہیں وہ کسی حد تک تھک گئے تو انہوں نے تو گویا اس سے ایک نیم توبہ سی کر لی، لیکن جو گھوڑے ججوں کی صورت میں وہ پرووائڈ کر چکے تھے وہ عمران خان کے پاس رہے، اور ان گھوڑوں کے یعنی فضل و کرم سے وہ ابھی تک مفرور تھے، یا وہ ایٹ لارج تھے آپ انگلش میں کہیں، کیونکہ مفرور ایک مختلف لیگل کنوٹیشن ہے۔ تو وہ نہیں پکڑے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے دہشت گردی کی یعنی بم وغیرہ بھی پھینکے لا انفورسمنٹ پر، لیکن یعنی اسلام آباد میں باقاعدہ پہلے آگیں لگائیں، اور چیف جسٹس اور اعجاز الاحسن اور وغیرہ ان کی باقاعدہ پروٹیکشن اور کور کے تحت۔ تو بہرحال الٹیمیٹلی یہ جو آدھی اسٹیبلشمنٹ یعنی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مکمل اڈاپٹ کر لیا۔ تو جو ان کے ٹارگٹس تھے کہ میں نے الیکشن امپوز کرنا ہے اور میں نے اریسٹ الیکشن تک نہیں ہونا، اور ظاہر الیکشن تک نہ ہوتے اور ان ججوں کے ماتحت الیکشن ہوں، تو بڑی حد تک کیونکہ ان کا پلان یہ بھی تھا کہ پختونخوا اور پنجاب میں باقاعدہ پولیس اور ضلع ایڈمنسٹریشن کو بھی ٹیک اوور کرنا۔ وہ جو محمود ڈوگر والا غلام محمود ڈوگر والا کیس تھا، اس کی جس سے یہ انہوں نے سو موٹو اور پٹیشنز وغیرہ اخذ کی، جس کو ایک سپرنگ بورڈ کے طور پر یوز کیا کہ پنجاب میں الیکشن ہوں اور ان کی مرضی کی تاریخ ہو، تو اسی سے یہ بھی ایک پوٹینشیل رکھا گیا کہ جب وہ چاہیں پوری انتظامیہ کو ٹیک اوور کر لیں، کہ وہ جو سابقہ ان کے چیف منسٹرز نے لگائے ہوئے تھے جہاں پر ڈی پی اوز یا ڈی سیز یا انتظامیہ کے افسران، وہ انہی کو فریز کرتے۔ لہذا انہوں نے ایک طرف الیکشن کمیشن پر قبضہ کر لیا، ٹیک اوور کر لیا، اور دیور پرائمڈ ٹو ٹیک اوور پنجاب ایڈمنسٹریشن اینڈ کے پی کے ایڈمنسٹریشن۔ اور یہ پروجیکٹ تھا کہ عمران خان کو ایک تو گرفتار نہیں ہونے دینا، ڈسکوالیفائی نہیں ہونے دینا، الیکشن امپوز کرنا ہے، اور الیکشن کو پھر اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کرنا ہے، اور کیئر ٹیکرز کو ایروڈ کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کو بے دست و پا کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ خان صاحب گویا مرزا یار کی طرح اکیلے پھریں۔ اور پھر اس کا کنسیکوینٹ یہ ہونا تھا کہ پھر قومی اسمبلی کے الیکشنز جو ہیں، اگر پنجاب میں ان کو اس طرح انسٹال کروا لیتے تو ظاہر ہے پھر اور پریشر ڈیولپ کروا کے، اور پھر دیدہ دلیری اور ان کا مرال اور ہائی ہوتا، اور وہ قومی اسمبلی کو بھی یا وفاقی حکومت کو کسی طرح سے سبوٹاج کر کے وہاں پر بھی ارلی الیکشن امپوز کرواتے، اور بالآخر سب ایکسٹینشن پاتے جی، سب اپنے خواب پاتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ رافعہ کو بھی سکون آتا، وہ جبین کو بھی سکون آتا، داماد بھی خوش ہوتے، سسرال بھی خوش ہوتے جی۔ تو سب راوی چین لکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اور بالآخر وہ شخص جو اپنے مکر و فریب اور جھوٹ اور کذب پر ناز کرتا تھا، بالآخر بیہائنڈ دی بارس چلا گیا، اور یہ گویا مکافات عمل ہے۔ جتنے اس نے ظلم کیے ہیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بات یہ لمبی ہو جانی ہے، اس لیے معذرت۔ ایک طرف تو یہ آپ کو یہ عرض کیا کہ کیوں یہ سارا فساد برپا کیا گیا اور اس کی کیا مقاصد تھے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں یہ اب سوچتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کور کمانڈرز اور جے ایس کیو پر بھی حملے ہوئے، پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی کو جلایا گیا، اور آگے سے کسی انتظامیہ نے مزاحمت ہی نہیں کی، نہ پنجاب حکومت نے، نہ خیبر پختونخوا حکومت نے، نہ ہی ایون فوج نے،
کہ ان کے کور کمانڈرز GHQ میں بھی تخریب کاری ان دہشت گردوں نے اور ان بلوائیوں نے کی. اس کے اسباب کئی ہیں, کئی اینگل ہیں, آپ کی مرضی آپ جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں. مثلاً ایک اینگل یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ خود اس پروسیس کو سمجھتے ہیں کہ لاشیں گرائی جاتی ہیں, مینج کی جاتی ہیں, اور پھر ان پر واویلا اور اونچا وہن کیا جاتا ہے, اور اس طرح ایک نفسیاتی پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور موجودہ صورتحال میں اگر ایسا ہوتا تو اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ جنرلز بنتے, کیونکہ بین الاقوامی طور پر بہرحال خان صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایک اسٹوجز کی طرح, ایک مہرے کی طرح ہیں. جس طرح وہ پہلے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے, تو وہ گویا ڈیول رول تھا, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے, ایک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے. تو اب ان کے پاس سنگل وہ جو لیئر ہے وہ رہ گئی ہے, لیکن پہلے سے کہیں زیادہ پرجوش ہے. یہ قادیان والے اور اسی طرح کے اور جو اب کیا کہیں کہ وہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اس کی جو جینیسس ہے اس کے مطابق نہیں دیکھنا چاہتے, اس کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں, تو ان کو ان کی مکمل اس سے پشت پناہی حاصل ہے. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ US کانگریس کے اراکین جو ہیں وہ ایک قادیانی ڈاکٹر ہے کیلیفورنیا کا, اس کی اور لابینگ جو خان صاحب نے ہائر کی ہوئے ہیں لابیسٹ فرمز, ان کی کوششوں سے باقاعدہ وہ ووکل ہوئے عمران خان کے حق میں, اور باقاعدہ ان کے سفیر نے عمران خان کے دست و بازو کو جا کر ان کے گھروں میں ملاقاتیں کی اور ان سے سارے روابط اور سلسلہ معاملات چلائے. لہذا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی اور جو اس وقت کی حکومت ہے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آپٹکس پرووائڈ کریں جس کی شدید خواہش ہے عمران خان کو. جب سے اقتدار اس کا نو کانفیڈنس کے ذریعے ختم ہوا ہے تب سے اس کی کوشش ہے کہ کچھ لاشیں کچھ میتیں مینج کی جائیں. اس میں مثلا شریف کی انہوں نے مینج کی, کام چلایا, لیکن وہ کوئی خاص پروڈکٹیو نہیں ہوا. لہذا یہ اب اور ظاہر ہے ان کی جو پلاننگ تھی کہ اس کو اریسٹ کرنے کے بعد یہ کیا ہوگا, تو وہ انتظامیہ اچھی طرح جانتی تھی, کور کمانڈرز بھی جانتے تھے یا ISI جو بھی آپ کہہ لیں کہ ان کی یہ موو ہوگی. اور اس کے مطابق جب بھی یہ بلوائی یا دہشت گرد PTI کے جو ہیں وہ گئے ہیں تو انہوں نے وہ ان کو بالکل فری ہینڈ دیا ہے. نہ پولیس نے یا سول لا انفورسمنٹ نے ان کو روکا, نہ ہی فوجیوں نے انہیں روکا. لہذا اب وہ کھل کھیلے, لیکن یہ ایک ماب انداز تھا کیونکہ اس کو کوئی بھی PTI کا لیڈر سامنے آ کے لیڈ نہیں کر رہا تھا. لہذا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے کوئی بھی جو الٹیمیٹ ڈیزائرڈ ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہوتے. ایک اس کا نتیجہ ایک کنفیوژن اور ایک PTI کو مزید دلدل میں یعنی دھکیلنے کی صورت میں نکلا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ یا فوج یا جنرلز نے یہ اچھا کیا, اگرچہ وقتی طور پر اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے, لیکن یہ ایک سنگل پوائنٹ کو انہوں نے ایک لاش بھی عمران خان کو نہیں دی, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس طرح پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا اینٹی پاکستان فورسز انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے کرنا تھا اور پریشرائز کرنا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ IMF ابھی تک ان اینٹی پاکستان فورسز کی لابینگ کی وجہ سے, جس کا سب سے بڑا مورا عمران خان اور PTI ہے, وہ تمام تر شرائط جو امپلیمنٹ کرنے کے باوجود وہ سائن نہیں کر رہا معاہدہ. لہذا ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہے. اب منتقم انداز سے دیکھیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آخر یہ چیز ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے, ان کے اپنے ہاتھوں سے جو گھڑے ہوئے بھگوان ہیں. اگر بت خانے میں بھگوان ان کے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے جو بت ہیں اگر وہ بھگوان بت خانے میں بنے ہوئے ہیں تو ان کی ٹھیک ہے, یعنی وہ منتقم انداز میں سوچیں تو وہ سین دیکھتے ہیں نا کہ جب قمر باجوہ اور اس وقت کے ججز اور عمران خان اور نیاب سارا ایک ایسا گرینڈ ون پیج تھا کہ انہوں نے ہر آئین ہر پروویژن کو, قانون کو, معقولیت کو سبوٹاش کیا اور مخالفین کو رسوا کرنے کی کوشش کی, انہیں پابند سلاسل رکھا. تو ٹھیک ہے, اب اگر وہ
ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچے ہیں تو خیر ہے جی. اور اس کا ظاہر ایک کنسیکوینس یہ بھی ہے کہ اب ججوں کو مزید پروٹیکشن عمران خان کو پرووائڈ کرنے کے لیے شاید ممکن بالکل امکانات ختم ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جو درجنوں مقدموں میں بیاک جنبش قلم دے دیتے تھے ضمانتیں، اب اس احاطے سے ہائی کورٹ کے گویا اپنے کمپلیکس سے آپ سمجھ لیں اس کے ایکسٹینڈڈ جو علاقہ ہے اس سے گرفتاری ہوئی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اس کو قانونی قرار دیا. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جہاں کہیں بھی چانس بھی ہوتا تھا تو وہ پہلے ہی پریمپٹ کر لیتے تھے، اسے بغیر درخواست کے بھی پروٹیکشن دے دیتے تھے، پروٹیکٹیو بیل دے دیتے تھے. لہذا اب ایسا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اتنا گہرائی میں اتر گیا ہے یہ یعنی دلدل میں عمران خان اور پی ٹی آئی کہ ان کے ویل وشرز یا ان کے جو اسٹوڈیز ہیں جوڈیشل اسٹوڈیز وہ بھی ان کے کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی حد تک یہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ اس پلان کو، انٹرنیشنل پلان جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر استعمال ہونا تھا، اس کو بڑی حد تک ناکام کر دیا کہ ایک میت بھی انہیں پرووائڈ نہیں کی. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. دیکھیں اب پہلے تو جتنے کیسز تھے ان کو سبوٹاج کرنے کا طریقہ تھا کہ پیش نہ ہوں. ظاہر دوبارہ نوٹس جاتا، وہ نوٹس کو بڑی حد تک ایویڈ کرنے کی کوشش کرتے. کبھی پروٹیکٹیو بیل، دیکھ لیں کہ 1 سال ہو گیا پروٹیکٹیو بیل پر ہی معاملات چل رہے ہیں جی. حیرت انگیز بات ہے نا کہ درجنوں کیسز ہیں، کئی درجن کیسز ہیں، اور ہر کیس میں پہلے پروٹیکٹیو بیل 4 دن کی، ہفتے کی، پھر 2 ہفتے کی، پھر 3 دن کی، پھر 4 ہفتے کی، یعنی پورا سال نکال دیا. تو اس والے سے اب یہ ہے کہ وہ ساری پروٹیکٹیو بیلز جو ہیں بڑی حد تک غیر مؤثر ہو گئیں کہ وہ ظاہر لا انفورسمنٹ کے اپنے کنٹرول میں ہے. مثلا اس کا امیڈیٹ کنسیکوینس یہ ہے کہ جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو اس میں توشہ خانہ کیس میں جو اب جج صاحب ہیں وہ ظفر اقبال صاحب تو تبدیل ہو گئے، جو اب ایڈیشنل سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور، انہوں نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 10 مئی کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے عمران خان کے پاس. اب ظاہر ہے وہ فرار نہیں ہو سکتے، وہ یہ نہیں کہ وہ پہلے تو جتھے لے کر آتے تھے اور عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئے، ویسے ہی حاضری لگوا لی اور بلکہ حاضری رجسٹر ہی گم کر دیا. تو اس والے سے اب فرد جرم کی تاریخ آ گئی 10 مئی. موسٹ پروبیبلی ہمایوں دلاور صاحب شاید کوئی ایک آدھ اور پیشی کر کے ان پر فرد جرم عائد کر دیں گے، شاید آج ہی ہو جائے. تو اسی طرح یہ جو نیب والا کیس ہے جس میں انہیں اریسٹ کیا گیا عمران خان کو، یہ تقریباً 190 برٹش پاؤنڈ جو پاکستانی تقریباً 68 بلین روپے بنتے ہیں، یعنی 68 ارب روپے جو ملک ریاض کو انہوں نے گویا گفٹ دیا، اور اس کا کم و بیش 10% یعنی 7 ارب کے ایکویلنٹ کم و بیش ریئل اسٹیٹ یا القادر یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ سینکڑوں کنال وہ حاصل کی، اور ظاہر ہے اور بھی کئی مفاد حاصل کیے. تو یہ ظاہر ہے اب اس پر ریمانڈ یا اس پر بھی پروسیڈنگس جو فردر نیب کی جو پہلے انویسٹیگیشن انکوائری وغیرہ اب نیکسٹ اسٹیج جو ہے وہ شروع ہوگی. اور اس طرح کم و بیش سب کیس ہی جو میجر کیسز ہیں اور بہت سارے ہیں، اور ان میں بہت سارے تو ایسے ہیں جو بس فارمیلٹی ہے، اس لیے کہ ان میں گویا پروف جو ہیں انڈینائبل موجود ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، جیسے یہ نیب والا کیس یہ جو القادر یونیورسٹی والا ہے. تو اب یہ بڑی حد تک یقینی ہے کہ عمران خان نہ صرف ڈسکوالیفائی ہوگا بلکہ اسے سزائے قید ہوگی، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر الیکشنز بھی ہوں گے. تو گویا اگر نواز شریف آؤٹ ہے میدان سے، ججوں نے انہیں دھونس ڈانسی سے رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ صاحب بھی اب باہر ہوں گے، اور ظاہر ہے نواز شریف کی واپسی کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ ہوں گے. اور اب جو سین کریٹ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی، یہ انتہائی احمقانہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن پہلے تو اکتوبر میں تھے، اب ہو سکتا ہے اکتوبر سے بھی کہیں آگے نیکسٹ ایئر میں کہیں جون جولائی میں پہنچ جائیں. اور اس کے امکانات اس لیے بھی ہیں کہ حکومت بھی یہی چاہے گی کہ اگر ایسا ہو
تو پھر بندیال نے کیونکہ اگر اس سے پہلے وہ فارغ نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ 16 ستمبر اس کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے نیا چیف جسٹس ہوگا اور اس کا تو اس پر پبلک یعنی سینٹیمنٹ اور یعنی انہوں نے پبلک فورم پر اس بات کا اظہار کیا ہوا ہے کہ ججز نے اپنی حدود سے کراس کیا ہے. تو پھر نواز شریف بھی میدان میں آئیں گے. بہرحال بات بڑی لمبی ہوگی. اجازت چاہتا ہوں اسی موضوع پر ایک تازہ نظم بھی ہے وہ ابھی آپ کی خدمت میں اس کے بعد پیش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام پائندہ باد. خدا حافظ.